بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد. تبلیغی جماعت دیوبند کی تعریفیں کرنے والے نام نہاد اہل حدیثوں کو پہچانیے کہ دیوبندی تبلیغی جماعت کی گمراہیاں بالکل واضح ہیں کہ وہ عقیدے میں اشعری ماتریدی اور صوفی ہیں، جن کے عقائد معروف ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام و صفات کی تعویلات کرنا، علو باری تعالیٰ کا انکار کرنا اور بے جاز کی تعویلات کرنا سلف کی منہج سے ہٹ کر، اسی طرح ایمان میں ارجاء کا عقیدہ رکھنا، دعا میں مخلوق کا وسیلہ اختیار کرنا، صدور و قبور سے فیوز، تصوف و وحدت الوجود، تعویذ گنڈے اور بدعتی وظائف و اعمال، دعوت توحید اور شرک کا رد نہ کرنا، بس فضائل بتانا اور منکرات کا رد نہ کرنا، تبلیغ دین کے نت نئے چلے گشت اور طریقے ایجاد کرنا، اور سچے اہل سنت والجماعت اہل سنت و حدیث سلفیوں سے بغض و نفرت رکھنا اور لوگوں کو بھی متنفر کرنا وغیرہ. مگر ہمارے یہاں کے نام نہاد جماعتوں اور حزبیات والے اہل حدیث، جو کہ ایک طرف دیوبند اور تبلیغی جماعت کا سختی سے رد بھی کرتے ہیں اپنی بعض کتابوں وغیرہ میں اور ان کے عقیدے کی گمراہیاں جانتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی اپنے اخوانی منہج پر چلتے ہوئے دین و عقیدے کی غیرت سے عاری مداہنت اختیار کرتے ہوئے ایسے اہل بدعت کی تعریف کرتے ہیں اور ان سے اتحاد و تعاون بھی کرتے ہیں، وہ بھی حکومتوں کے خلاف خروج کرنے کے مذموم مقاصد وغیرہ میں. بلکہ ان میں سے تو بعض ایسے ہیں کہ جو واقعتاً اپنے منہج سے بات ثابت کرتے ہیں کہ انہوں نے قبول کر لیا انبیاء کرام کا جو طریقہ ہے توحید کی دعوت دینا، شرک کا رد کرنا، وہ ناکام ہے موجودہ دور میں، اور تبلیغی جماعت کا طریقہ زیادہ بہتر ہے. جبھی انہوں نے تبلیغی جماعت اہل حدیث کے نام سے بھی کراچی وغیرہ میں بنائی ہے، وہی سارے ان کے طور طریقے ہیں، بس نام اہل حدیث ہے چند فقہی مسائل میں. اللہ تعالیٰ ایسے عقیدے و منہج فروش لوگوں سے سلفیوں کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین.